السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم آپ حضرات کو رمضان مبارک کی فضیلت اور رمضان مبارک میں جنت کی آرائش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ تو چلو دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محترم رمضان کے استقبال میں جنت کی آرائش۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخری سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی سجایا جاتا ہے۔ بس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنی مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، حتیٰ کہ حق تعالیٰ شانہ اس کے ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رضوان سے فرما دیتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرگش شیطان کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانو رمضان کے ہر رات میں ایک منادی کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانو رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرمت فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتا ہے، اور جس رات شب قدر ہوتی ہے اور حق تعالیٰ شانو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہے جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہے۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ وہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو خطا رحمی کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو،
تیسرا وہ شخص جو خطا رحمی کرنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو گینہ کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانو فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جن کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانو فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، کیا بدلہ اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانو ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویحوں کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لذویشوں پرستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔